جب شبریز کے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں تھی اور وہ اپنی زندگی ختم کرنے لگا تھا، تب مہر نے آ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے مرنے سے روکا تھا۔ اور یوں شبریز کو جینے کی وجہ مل گئی تھی، اسے زندگی میں امید کی کرن نظر آئی تھی کہ اس کے لیے بھی اس دنیا میں کوئی خوشی ہے، کوئی ہے جو اس کے ساتھ ہے، کیونکہ بچپن سے لے کر اب تک اس نے جو بھی چاہا اسے نہیں ملا۔ اسے اپنے ماں باپ کا وقت چاہیے تھا، لیکن وہ تو کبھی گھر پر موجود ہی نہیں ہوتے تھے۔ اس کا سارا بچپن بالکل تنہا اتنے بڑے گھر میں صرف نوکروں کے ساتھ گزرا۔ پھر اس کے بعد بھی اس نے جو بھی چاہا اس کو وہ نہیں ملا۔ اس نے جس فیلڈ میں تعلیم حاصل کرنا چاہی، شبریز کے ماں باپ نے فورس کر کے اس کو وہ تعلیم دلوائی جو وہ چاہتے تھے۔ اور پھر اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ، وہ الینا کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شبریز کے ماں باپ کو پتہ تھا کہ الینا کے ساتھ اگر ہم اپنے بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں تو ہمارا بزنس مزید سٹرونگ ہو جائے گا۔ صرف اپنے پیسے، اپنے فائدے کے لیے انہوں نے شبریز کی زندگی داؤ پہ لگا دی۔ اور اب جب مہر کے فادر زبردستی اس کا نکاح فہد کے ساتھ کرنا چاہتے تھے تو شبریز خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ کبھی وہ مہر کے پیرنٹس کے ترلے منتیں کرتا تھا، کبھی مہر کے آگے ہاتھ جوڑتا تھا اور کبھی اپنے گھر میں آ کر اپنے پیرنٹس کو کبھی غصے سے کبھی پیار سے منانے کی کوشش کرتا تھا کہ اگر میری صرف ایک یہ خواہش پوری کر دیں تو میں اپنی زندگی میں ہونے والی تمام زیادتیاں، تمام کمیاں بھول جاؤں گا۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی شبریز خود کو بہت بے بس محسوس کرتا تھا کہ وہ اس دولت، اس پیسے کے ساتھ کم سے کم اپنی محبت تو نہیں خرید سکتا، اور مہر کو وہ کسی اور کا ہوتے تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اب جب شبریز کوما سے واپس آئے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی تو اجڑ چکی ہے اور اس کی مہر کسی اور کی ہو چکی ہے، تو پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ شبریز جس راہ جنوں پر چل نکلا ہے اس میں اسے مہر فائنلی مل ہی جائے گی۔ آپ سب کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہمارے چینل پہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے۔